حي على الفلاح. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ حسبے سے آئے ہوئے معزز اراکین، عزیز طلبہ، یہ پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل جو ایک عظیم سانحہ اور حادثہ پیش آیا تھا اس سے متعلق ہے، یعنی جناب ڈاکٹر خلیل احمد مرحوم صاحب کی رحلت کی مناسبت سے یہ تعزیتی نشست ہے۔ اس کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں محتمم تعلیم و تربیت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ کل جو حادثہ پیش آیا وہ ہمارے لیے، یعنی جملہ وابستگان جامعہ کے لیے بے حد باعث رنج و غم تھا اور ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر خلیل احمد صاحب مرحوم یہ نہ صرف ایک جامعہ کے بانیوں اور مؤسسین میں سے تھے، بلکہ جامعۃ الفلاح کے قیام سے پہلے یہاں پر ایک مدرسے کی ضرورت کا، تحریکی اعتبار سے ایک مدرسے کی ضرورت کا جن لوگوں کو شدت کے ساتھ احساس تھا، ان میں سے ایک ڈاکٹر مرحوم صاحب تھے۔
انہوں نے اس کے آغاز سے لے کر کے اپنے عمر کے اختتام تک جامعۃ الفلاح کی تعمیر و ترقی میں اہم رول ادا کیا۔ 3 بار نظامت کے فرائض انجام دیے۔ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ نظامت کے فرائض کے ساتھ ساتھ اہتمام کی ذمہ داری بھی ان کے سر پہ تھی۔ میں زیادہ وقت نہ لیے ہوئے 3 ایسی اہم صفات کی جانب اشارہ کروں گا جو موصوف کی بہت ہی نمایاں اور ابھری ہوئی خوبیاں تھیں۔ سب سے پہلی خوبی مرحوم کی یہ تھی کہ ان کو علم سے شدید لگاؤ تھا۔ علم کی اشاعت یہ ان کی زندگی کا نصب العین تھا، کیونکہ انہیں خوب معلوم تھا کہ افراد کی ترقی بھی اور قوموں کی ترقی کا یہی زینہ۔ دوسری اہم خوبی ان کی جامعۃ الفلاح سے بے پناہ عقیدت، لگن، لگاؤ۔ ان کی یہ شدید خواہش رہتی تھی اور رہی ہے کہ کاش کی جامعۃ الفلاح کا معیار تعلیم و تربیت اتنا بلند ہو جائے کہ پورے ملک میں اس کو ایک ماڈل کے طور پر، ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں مختلف مجلسوں میں اور مختلف اجلاسوں میں جو میں نے ان کے تاثرات اور احساسات پڑھے، اس کا خلاصہ یہی تھا کہ اس بات پر ان کو شدید کڑھن ہوتی تھی کہ آخر ہمارے طلباء کے اندر حصول علم کی لگن، اس کا جذبہ، اس کا شوق کیوں نہیں پیدا ہو پا رہا ہے۔ اساتذہ کرام اس ناحیے سے جذبے کو محمیز لگانے میں آخر کیوں ناکام ہو رہے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ تھی کہ وہ جامعۃ الفلاح کے مال کو، چونکہ وہاں مناصب پہ رہیں تو مالی یتیم گمان کرتے تھے۔ بڑی ہی کفایت شیار تھے اور امانت داری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں ذاتی طور پر میں نے ان کے ساتھ ایک سفر کیا تھا دہلی کا، آج بھی مجھے یاد ہے اور میرے ذہن پہ وہ نقش کہ دہلی میں مرحوم کے ہمراہ بک فیئر جو وہاں لگتا ہے، وہاں مرکزی مکتبہ کی کتابوں کی خریداری کے لیے گیا تھا۔ اس دوران ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ پورے سفر میں انہوں نے ایک حبہ اور ایک پیسہ بھی جامعہ کا خرچ نہیں کیا۔ وہاں قیام کے دوران انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک ایسے ہوٹل میں لے کر چلتے ہیں جہاں بہت ہی معقول قیمت پہ، مناسب ریٹ پہ اور دام پہ کھانا ملتا ہے۔ چنانچہ وہ ایک ایسے ہوٹل پر مجھے لے کر کے گئے جہاں میرے خیال سے آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے، 10 یا 15 روپے بل آتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرحوم کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ مدارس کی شکل میں ہمارے پاس جو امانت ہے اور مدارس کی جو ذمہ داری ہمارے پاس ہے اور اس کی جو مالیات کا اس کا جو شعبہ ہے، ادھر حقیقت مالی یتیم کی طرح ہے جس کی دیکھ ریکھ کرنا، نگہداشت کرنا، ایک حبہ اور ایک پیسہ بھی اس میں سے ضائع نہ ہو، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نہ کرنے کی صورت میں ہم سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ یہ 3 اہم صفات تھیں جن کا تذکرہ میں نے مناسب سمجھا۔ وقت نہ لیے بغیر ابھی آپ کے سامنے کئی اساتذہ کرام اور وہ لوگ ہیں جن کی ایک طویل عرصے تک ان کے ساتھ رفاقت رہی ہے، وہ آپ کے سامنے اپنے تاثرات اور احساسات پیش کریں گے۔ تو میں مولانا محمد عمران فلاحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے احساسات آپ کے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم ذمہ داران جامعہ اور مرحوم کے ورثہ اور دیگر حاضرین و اساتذہ کرام و عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ سب کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جناب ڈاکٹر خلیل احمد صاحب مرحوم اب کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی، لیکن قدرت کا فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی آج، کوئی کل اور کوئی کسی اور دن۔ ڈاکٹر خلیل احمد صاحب بہت ہی شروع میں یہ اپنے گھر کے بہت ہی دلارے لڑکے تھے اور
انہوں نے اپنے باپ کے اکلوتے لڑکے تھے. شروع میں بہت ہی شاہانہ زندگی انہوں نے گزاری، بلکہ بلریا گنج میں کسی نے اس کی جرأت و ہمت نہیں کی. لیکن ڈاکٹر صاحب جب علی گڑھ سے جو ہے تعلیم حاصل کر کے آئے تو یہاں سائیکل اور موٹر سائیکل کے بجائے انہوں نے گھوڑا رکھا اور شان سے اس کے مریض دیکھنے کے لیے اسے استعمال کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے جامعہ اسلامیہ سے جامعۃ الفلاح بنانے میں پوری محنت کی اور اساتذہ کرام کو اکٹھا کیا. آس پاس جو مولانا عبدالحفیظ صاحب، مولانا صغیر حسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، دیگر اساتذہ کو اور انگریزی کے اساتذہ کو، دوسرے اساتذہ کو ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر لا کر جو ہے جامعۃ الفلاح سے جامعہ اسلامیہ سے جامعۃ الفلاح بنانے کی پوری کوشش کی. آپ کے جیسا کہ محترم تعلیم و جو ہے سطح مدرس شعبہ اعلیٰ جیسا کہ مولانا انیس احمد مدنی صاحب نے فرمایا کہ بہت کفایت یار تھے، جامعہ کے پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتے تھے. بالکل صحیح بات انہوں نے کہی، میرا بھی اس کا تجربہ ہے، اب وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اتنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی ایماندار آدمی تھے. نظامت کے دوران ان کے کچھ ساتھی تھے، وہ 3 ساتھی بہت ہی اہم تھے. ڈاکٹر صاحب، شیخ منیر صاحب اور سیٹھ عبد المتین صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. یہ 3 آدمی جب کوئی رقم کوئی ایسی پہنچتی تھی جو ابھی بینک میں نہیں جا سکتی تھی، کہاں رکھی جائے، کس کے پاس رکھی جائے، تو اپنے پاس رکھنے کے بجائے تینوں آدمیوں کے درمیان بانٹ دیا کرتے تھے. اور ہر ایک کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں کے پاس اتنے لاکھ، فلاں کے پاس اتنے لاکھ، فلاں کے پاس اتنے لاکھ، تاکہ اچانک کسی کا حادثہ پیش آ جائے تو معلوم رہے کہ اس کے پاس اتنی رقم. اتنی احتیاط برتتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب نے بے شمار جو ہے اہم کام کیے. جب تک وہ جماعت سے وابستہ نہیں ہوئے تھے پورے شان و شوکت سے اس کے ساتھ رہتے تھے. جب جماعت سے وابستہ ہوئے تو دھیرے دھیرے ان کے اندر سادگی آتی گئی اور جماعت کے کام میں مشغول ہو گئے. اور ساتھ ہی دیکھتے تھے مختلف مساجد میں جا کر فجر کی نماز پڑھتے، وہاں حدیث سناتے، اس کے بعد واپس آ جاتے. یہ اس وقت تک ان کا معمول رہا جب تک کہ وہ چلنے پھرنے کے باقاعدہ صلاحیت رکھتے تھے. اور جب زیادہ کمزوری آ گئی تب یہ کام چھوڑا، ورنہ یہ کام پابندی سے وہ کرتے رہتے تھے. آپ نے جامعۃ الفلاح کو نہیں نوازا، جامعۃ الفلاح بنانے کی کوشش نہیں کی. آپ کے علم میں ایک بات بھی لا دینا چاہتا ہوں کہ حلقے کی شورا کی میٹنگ ہو رہی تھی. اس موقع پر اخبار میں ایک خبر آئی کہ فلاں یتیم خانے کی لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں مسلمان بچوں سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں. فوراً شورا کے سبھی ممبران کے ذہن میں بات آئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم یتیم خانے ہیں ان میں ان کی برین واشی ہوتی ہے، ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے، اس لیے وہ تیار نہیں ہو رہی ہیں. فوراً شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یتیم خانہ قائم کرنا چاہیے. اور شورا نے فیصلہ کیا 2 یتیم خانہ قائم ہو، ایک بلریا گنج میں، ایک چوکنیا میں. چنانچہ جب بلریا گنج کا جب نام آیا تو ڈاکٹر صاحب نے دامے درمے سکھنے ہر طرح سے مدد کی. کیونکہ اپنے خاندان میں وہ اکیلے تھے، اس لیے آدھی کے حقدار وہ تھے، اور اپنی زمین اپنے خاندان کی زمین دونوں ملا کر جو ہے وقف کر دیا یتیم خانے، جو گلشن اطفال کے نام سے بلریا ہی گنج میں وہ چل رہا ہے. اتنا ہی نہیں کیا بلکہ ایک مسجد بھی بنوائی لوگوں کے. آپ کے تعلقات بہت اچھے تھے، تعلقات کی بنیاد پر مسجد بھی بنوائی اور یتیم خانے کا ایک منزلہ بھی بنا دیا.
اس کے بعد جو ہے پھر جماعت نے اس کو 2 منزلہ 3 منزلہ بنا دیا. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی زمین اپنی محنت بنا کر محنت سے یتیم خانہ بنا کر دے دیا، جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ قیامت تک. ڈاکٹر صاحب گئے، ایک باب ختم ہو گیا. ایک باب تھے ان کی، کئی مرتبہ نادم بھی رہے. عمر جو ہے جب امیر جماعت وغیرہ کئی امیر جماعت کے نائب نادم بھی جب نظامت انہوں نے سنبھالی تو ان کے نائب نادم بھی رہے اور یہاں اہتمام کا بھی کام دیکھا. اور ہر موقع پر وہ ہمیشہ اس بات کا درد محسوس کرتے تھے کہ بچوں کے اندر تعلیم جو ہے اچھی ہونی چاہیے. اور اسی لیے کبھی کبھی وہ اس کمیٹی میں بھی رہتے تھے جب بچوں کا جائزہ لیا جائے، بچیوں کا جائزہ لیا جائے تو جائزہ کمیٹی میں بھی آپ رہتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے اس کا تاثر جو آتا تھا وہ بہت ہی کبھی کبھی جب ان کو ان کے معیار کے مطابق جب بچے یا بچیاں نہیں ملتے تھے تو انہوں بہت ہی مطلب کہ درد محسوس کرتے تھے اور اس کا اظہار بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ جامعۃ الفلاح کی خدمت کی یا آپ کی شبلی کالج کی خدمت کی، تعلیم سے ان کو وابستگی تھی، وہاں کے بھی جو ہے بہت ہی اہم ممبر رہے. وہاں لوگوں سے بات ہونے سے پتہ چلتا تھا کہ شبلی کالج کے لوگ بھی ان کی جو ہے بہت ہی قدر کرتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ ان کو سرپرست سمجھتے ہیں. جس طرح جامعۃ الفلاح کے لوگ ان کو سرپرست سمجھتے تھے، شبلی کالج کے لوگ بھی ان کو سرپرست سمجھتے تھے. اس طرح سے جو ہے گویا وہ ہر دل عزیز تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اب ہم لوگ جو ہے کیا کر سکتے ہیں، مرحومین کے لیے جتنے بھی ہیں سب کے لیے دعا کریں. یہی ان کے لیے جو ہے آخرت میں ملے گا، کیونکہ آپ نے جو ہے جو یہ جامعۃ الفلاح میں پوری محنت کر کے اس کو آگے بڑھایا. آپ سب کی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، طلبہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے اس میں دامے دل میں سکھنے جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں. اور جو کچھ وہ کر گئے ہیں ان کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ بنائے اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. کروٹ کروٹ ان کو جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہمارے پاس کئی لوگ ہیں جو اپنے احساسات رکھیں گے، اس لیے گزارش ہے کہ لوگ اپنے احساسات کو 5 سے 60 منٹ کے درمیان سمونے کی کوشش کریں. اب اس کے بعد میں ماسٹر شہنواز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے احساسات ہمارے سامنے رکھیں. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، حاضرین محترم، بہت سی باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں اور مزید باتیں آئیں گی. چونکہ ڈاکٹر صاحب سے میرا بھی اچھا خاصا تعلق رہا ہے، ایک زمانے تک رہا ہے. میں بھی چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. محترم حضرات، زندگی کے وہ لمحات بڑے سعید اور مبارک ہوتے ہیں جب دین اسلام، ملت اسلامیہ اور اس سے متعلق کسی فرد کے بارے میں گفتگو کی سعادت نصیب ہوتی ہے. حاضرین محترم، ایک لفظ ہے مستقبل. مستقبل جس میں بڑی حلاوت، شیرینی اور کشش ہے، اس لیے کہ وقت کچھ اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہر آنے والا لمحہ ماضی میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے اور نگاہوں کے سامنے
सारी आरज़ुएँ, सारी तमन्नाएँ, सारी उम्मीदें और तमाम तर ख्वाब मुस्तक़बिल से वाबस्ता हो जाते हैं। इसीलिए एक मुसलमान की निगाह हमेशा मुस्तक़बिल पर मरकूज़ रहनी चाहिए। एक मुसलमान के सामने जो मुस्तक़बिल है वो मौत की सरहद के पार वाक़ है, जिसका नाम आखिरत है। मौत के बाद आने वाली मुस्तक़बिल की ज़िंदगी, वहाँ की कामयाबी ही असल मतलूब व मकसूद मोमिन है। इसलिए एक मोमिन मुस्तक़बिल ही की फ़िज़ा में जीता है। इस पहलू से जब हम मोहतरम डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो हमें महसूस होता है कि उन्होंने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी। जिसमें मुस्तक़बिल का पूरा लिहाज किया गया। ऐसी ज़िंदगी जिसमें दायमी और उखरवी ज़िंदगी का पूरा लिहाज किया गया। मैं ये नहीं कहता कि इस मादी दुनियावी फ़ायदों से मौसूफ़ बिल्कुल बेनियाज़ थे और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। उन्होंने बक़द्र ज़रूरत दुनिया भी हासिल की। अल्लाह ताला ने उन्हें इस पहलू से खूब नवाजा। लेकिन आखिरी अय्याम में जो कई सालों पर मुहीत है, उनका मतमह नज़र आखिरत ही रहा। उन्होंने कई ऐसे काम अंजाम दिए जो उनके लिए सदक़े जारिया इंशाअल्लाह होंगे। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों का जब हम जायज़ा लेते हैं तो हमें महसूस होता है कि सबसे उभरा हुआ पहलू तालीम व ताल्लुम ही है। जहाँ उन्होंने अपने बच्चों की तालीम व तरबियत का बेहतरीन नज़्म किया, वहीं अपने मोहल्ले और पड़ोस के बच्चों की जानिब भी तवज्जो दी। उनके लिए हर मुमकिन कोशिश की, हत्ता कि उनको ट्यूशन भी पढ़ाया, उनके लिए किताबें फ़राहम की, छोटी मोटी लाइब्रेरी का क़याम भी किया। उनकी गुफ्तगू का मरकज़ व महवर सिर्फ़ पढ़ना और पढ़ाना ही होता। मिल्लत के नौजवानों की तालीम के ताल्लुक़ से हमेशा फ़िक्रमंद रहते, जिसके बारे में हम सबको इल्म है, जिसकी तफसील का यहाँ मौका नहीं है। मरहूम गुनागों खूबियों के हामिल थे। उनकी दूसरी दिलचस्पी तहरीक थी। इसी नहज पे अपने अइज़्ज़ा व अक़रबा की तरबियत करते रहते थे। लोगों को इस्लामी लिटरेचर फ़राहम करते, किताबें देते, गुफ्तगू करते। मुझे तहरीक से जोड़ने में जहाँ और दूसरे अहबाब का हाथ रहा है, उनकी कोशिशें रही हैं, वहीं डॉक्टर साहब की कोशिश और मेहनत भी रही। मुझे मुसलसल किताबें फ़राहम करते रहे, पूछते रहे, गुफ्तगू करते रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मौसूफ़ मेरा आना जाना चूँकि बचपन से रहा। उनके बड़े बेटे मेरे क्लास फेलो थे, साथी थे। मेरा बचपन उधर ही गुज़रा ज़्यादातर।
मौसूफ फजर के वक्त अपने बच्चियों और बहुओं एक एक का दरवाज़ा खटखटाते और नमाज फजर के लिए बेदार करते। मुझे ये भी याद है कि नमाज फजर के बाद अक्सर मेरे घर आया करते थे। आज से 40 साल कबल एक मरतबा मेरे घर आए फजर के फ़ौरन बाद, और मैं सो रहा था, नमाज नहीं पढ़ी थी। शर्मिंदा सा उठा, उन्होंने फरमाया कि नमाज अगर ज़रूरत हो नहाने की या कोई और ज़रूरत हो, नमाज मत छोड़ा करो। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद से मेरी एक नमाज भी फ़जर की जो है कभी बेजमात नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। इस तरह से उनकी ज़िंदगी का अहाता करने के लिए एक तवील गुफ्तगू की जा सकती है, एक अच्छा वक्त दरकार है। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए और दूसरों के लिए वक्त कम न हो, मैं इजाज़त चाहता हूँ। मास्टर साहब के एहसासात आपके सामने आए। अब मैं उस्ताद मोहतरम मौलाना नईमुद्दीन इस्लाही साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने एहसासात हमारे सामने रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। ज़िम्मेदारान जामिया, अरकान मजलिस शूरा, डॉक्टर साहब के अज़्ज़ा व अक़रबा, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, ये नशिस्त जैसा कि आपको मालूम हो चुका है, ये ताज़ियती नशिस्त है। डॉक्टर खलील साहब मरहूम के ख़िदमात को ये ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए और दुआ मग़फ़िरत के लिए मुनक़्क़िद की गई। मैं जामतुल फ़लाह से तो वाक़िफ़ हो गया था, कस्बा बिलरियागंज से भी वाक़िफ़ था और हकीम अयूब साहब से वाक़िफ़ था। देखा नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ के एक मरीज़ थे, वो इनके पास आते थे और हमारे भाई साहब बड़े भाई थे, वो भी यहाँ आते थे, तो उनके ज़रिए से मालूम हो गया था बिलरियागंज कस्बा है, एक बहुत बड़े हकीम हैं जो इलाज करते हैं। लेकिन जब मैं जामा मस्जिद बनारस आया तो फिर वहाँ से जामतुल फ़लाह के जो असातिज़ा थे उनसे जो वाक़फ़ियत हासिल होने लगी। और सबसे पहले मौलाना जलील अहसन साहब से वाक़फ़ियत हुई। ग़ालिबन 1967 में ये मिसबाहुल लुग़ात है, मौलाना अब्दुल हफ़ीज़ साहब बलियावी के ग़ालिबन उस ज़माने में आई थी और मैंने उसको ख़रीदा था। और उसका पेश लफ्ज़ जब पढ़ा तो मौलाना जलील अहसन साहब नदवी का तज़किरा था, मौलाना और मौलवी जलील अहसन नदवी संदा से और उस्ताद जामतुल फ़लाह के, तो मुझको मौलाना जलील अहसन साहब नदवी से भी वाक़फ़ियत हुई और उनकी अज़मत दिल में बैठी और इसी के साथ साथ जामतुल फ़लाह का तज़किरा भी हमने पढ़ लिया। मैं सन 1974 इसमें फ़ारिग़ हुआ मजलिस इस्लाह से। उसके बाद क़ारी कुर्बान साहब, मैं संजरपुर चला गया तो संजरपुर वो क़ारी कुर्बान साहब जिनसे आप वाक़िफ़ हैं, उन्होंने कहा कि चलो जामतुल फ़लाह ले चलते हैं तुमको, वहीं पढ़ाओ या मकतब में। मैं उनके साथ आया। उस ज़माने में मौलवी ईसा साहब ग़ालिबन नाज़िम थे, उनसे मुलाकात कराई। फिर उन्होंने भेजा मौलवी शब्बीर साहब के यहाँ। मौलाना शब्बीर साहब ने, वो क़ारी कुर्बान साहब चाहते थे शोबे हिज़्म में रख दिया जाए, तो मैं हाफिज़ की हैसियत से आया था। तो मौलाना शब्बीर साहब ने मुझसे नमाज़ पढ़ाने के लिए कह दिया, ऐशा की नमाज़। तो मैंने नमाज़ पढ़ाई, लेकिन फिर दूसरे दिन कहा गया कि भाई देखिए अभी बीच है, अभी असातिज़ा की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से बाद में देखा जाए कि। फिर मैं चला गया। 3 साल मैं संजरपुर में था। उसके बाद न्यू तिनी ज़िला उन्नाव में गया, जो मौलवी रईस साहब का कस्बा है,
وہاں میں پڑھاتا رہا، 3 سال وہاں بھی رہا، اور میں آپ سمجھیے کہ میں اصلاحی تھا اور ٹیچر پڑھ چکا تھا، تفسیر تدبر قرآن آ چکی تھی، اس کے جلدیں میں نے پاکستان سے منگوا لی تھیں، اس کو بھی دیکھ لیا تھا، اور پھر فضائل القرآن بھی پڑھ لیا تھا۔ پڑھ کر یہ مجھے بار بار یہ میرے ذہن میں ایک الجھن سی اور اشتراک پیدا ہوتا ہے، میں کس لیے پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ چھوٹے 3 4 بچے رہتے تھے ایک درجے میں، اور پنجم تک تھا، ان پنجم تک کے بچوں کو کیا پڑھاؤں گا، مجھ کو یہ ایک سمجھیے کہ بہت پریشان، بڑا اضطراب رہتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک اشتہار نکلا جامعۃ الفلاح کا، اشتہار نکلا تو میں ایک کارڈ پر 3 4 سطر میں، زیادہ نہیں لکھا، بہت ہی مختصر لکھا، میں سنجر رہ چکا ہوں اور میں یہاں 3 سال سے میں یہاں ہوں، نیوتنی میں صدر مدرسی کے فرائض بھی انجام دیتا ہوں۔ آپ کے اگر جگہ میں نے اشتہار پڑھا دعوت میں، کسی بھی شعبے میں مجھ کو ڈال سکتے ہیں، یہ میں نے اس میں لکھ دیا تھا۔ صاحب چند دنوں کے بعد خط گیا میرے پاس، اس وقت مولانا ابواللیث صاحب جو جماعت اسلامی کی عمارت سے سبکدوش ہو کر آ گئے تھے چاند پٹی میں، وہی اس کے ناظم تھے، ناظم اعلیٰ۔ جب خط گیا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ آپ مفوضہ ذمہ داریوں کا کہ جلد از جلد سنبھال لیں۔ بے حد خوشی ہوئی، بے حد خوشی ہوئی، آپ سمجھ لیجئے۔ جو بے چین تھا جو آدمی، جس کو تلاش تھی کہ کوئی عربی دستگاہ ملے پڑھائے، بے حد خوشی ہوئی مجھ کو۔ اور دستخط کس کا تھا؟ ڈاکٹر محمد خلیل یا ڈاکٹر خلیل احمد، اس طرح محمد لکھتے تھے، احمد یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ ہم نے کہا پہلی مرتبہ واقفیت ہوئی ڈاکٹر صاحب سے اس خط کے ذریعے، یہ بے پناہ مجھ کو عقیدت محبت ہوئی اور اس خط سے۔ وہاں میں نے استفاع سمجھایا لوگوں نے کہ میں استعفیٰ دے کر چلا آیا یہاں جب آیا تو ڈاکٹر صاحب دیکھیے جس کو رکھتے تھے اس کا انٹرویو لیتے تھے، مختصر انٹرویو، کیا کرنا ہے، کیا کرتے رہے، مختصر سی باتیں وہ پوچھتے تھے۔ میرے ساتھی جتنے تھے 3 آدمیوں کا اس وقت ہوا تھا نگرانی میں، ایک مولوی شبیر صاحب فلاحی ہیں جو چوکنیاں میں رہتے ہیں، ایک ماسٹر خلیل صاحب تھے غازی پور، مرحوم ہو گئے ہیں، وہ پہلے یہاں رہتے تھے کہ بعد میں پھر وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، ہمارے ساتھ ان کا بھی تقرر ہوا تھا۔ ان لوگوں کا انٹرویو ہو چکا تھا، مجھ کو بھی ڈاکٹر صاحب نے بلایا، تو میں بخار میں مبتلا تھا، سخت بخار تھا، لیکن میں گیا وہاں تو پوچھا طبیعت سے، میں کہا ڈاکٹر صاحب کو بخار ہے، تو 3 جملے پوچھے، میں ڈر رہا تھا بہت، آپ سمجھیے انٹرویو ہوتا ہے لوگ ڈرتے ہیں، میں بھی بہت ڈر رہا تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب کو جو نقشہ کھینچا تھا مولوی شبیر فلاحی جو چوکنیاں، ارے بڑا خوفناک نقشہ کھینچا تھا، میں ڈر رہا تھا بہت، لیکن میں بیمار تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے چند جملے پوچھے، بس کہا کہ جائیے آپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ میں چلا، بہت خوش ہوا صاحب۔ انہوں نے مجھ کو نگرانی میں رکھ دیا۔ بعد میں مولوی شبیر صاحب نے کہا آپ کو نگراں بنایا جا رہا، آپ یقین جانیے میرے پیر سے زمین سرک گئی جب کہا نگراں بنایا جا رہا ہے۔ میں تو آیا تھا بھائی کہ، لیکن میں نے لکھ دیا تھا کسی شعبے میں مجھ کو جگہ چاہیے خدمت کی، میں کسی شعبے میں اسے فائدہ اٹھا لیا انہوں نے مجھ کو بہرحال۔ لیکن کچھ ہی دنوں تک میں تھا، مولانا شبیر صاحب مرحوم سے میں نے گزارش کی کہ مجھ کو جگہ دے دیجیے سر، لیکن دیر نہیں کہ انہوں نے فوراً مجھ کو، مولوی عمران صاحب نے بھی کوشش کی، مجھ کو فوراً دے دی عربی دوم کی گھنٹیاں، اور عربی دوم کی یادگار مولوی کمال الدین صاحب ہیں، وہ ہوں گے یہاں ہوں گے اگر، وہی کمال الدین صاحب ہیں۔ اور پھر کچھ دنوں تک پڑھا ہے یہ ہیں ہمارے عبید صاحب، ان کے لڑکے، شرح شذوذ الضبط، نام بھی نہیں سنی تھی اس کتاب کی، مولوی شبیر صاحب وہ پڑھاتے تھے، مجھ کو بھیج دیا، میں نے وہ پڑھایا، ان کو پڑھایا۔ ڈاکٹر خلیل صاحب جو تھے، اب دیکھیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں بار بار، اس مدرسے کے بانی کون ہے؟ بار بار سوال پیدا، بھائی دیکھیے 7 ہی منٹ ہے، میں دیکھیے بھول گیا، میں مختصر کر دیتا ہوں، 7 ہی منٹ روک دیا۔ اس مدرسے کا بانی کون ہے؟ اب ظاہر ہے ابھی ناظم جامعہ نے پیش کیا اس میں واٹس ایپ پر کہ تحریک اسلامی آگے بڑھی ہے اور اس کو قائم کیا، ضرورت تھی مدرسے کی، ایک مدرسے کی ضرورت تھی۔ آپ جانتے ہیں مودودی صاحب نے جہاں بہت سارے میدان میں کام کیا، تعلیمی پالیسی بھی ان کی ہے،
اس تعلیمی پالیسی کے تحت جماعت نے تشکیل دی. لیکن اس مدرسے کو آگے بڑھانے میں یہ سب سے زیادہ قربانی جس نے دی وہ ڈاکٹر خلیل صاحب ہیں. ڈاکٹر خلیل صاحب، میں مولانا ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبد المغنی صاحب، مظہری تھے اور صدر مدرس تھے، انتقال کر گئے ہیں وقت پہلے. انہوں نے مجھ کو بتایا کہ صاحب میں پڑھ رہا تھا مظلوم بنارس میں اور ڈاکٹر خلیل تھے، انہوں نے مطلب کیا تھا گھوسی میں. ان کو معلوم ہوگا، ماسٹر عبد المالک صاحب بھی جانتے ہوں گے کہ وہ پہلے مطلب جب آئے ہیں علی گڑھ سے تو مطلب شروع تھا گھوسی میں. تو جب مولانا آتے تھے مظلوم سے جب پڑھ رہے تھے، وہ ہمارے استاد تو بتاتے تھے، جب میں جاتا تھا تو ڈاکٹر خلیل صاحب وہ بس فلسفہ پیش کرتے تھے. ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو ایک طرف انجینئر پیدا کرے، ادھر ڈاکٹر پیدا کرے، ادھر ایک طرف جو ہے وکلا وغیرہ وغیرہ اور دوسرے جانے مولوی بھی ہو. تو کہتے تھے بس کیا بک رہا ہے یہ شخص، ایسا کوئی ادارہ قائم ہو سکتا ہے کہ دین بھی ہو دنیا بھی ہو، ایسا ادارہ. لیکن وہی کہتے تھے بعد میں واقعی وہ کہتے تھے ڈاکٹروا نے قائم ہی کر دیا وہ ادارہ. تو میری ذہن میں جو بات آئی، اس مدرسے کی اصل روح رواں ڈاکٹر خلیل صاحب. ممکن لوگ رہے ہوں، تحریک رہی، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن اس مدرسے کو آگے بڑھانے میں سب سے جو روح رواں ہے وہ ڈاکٹر خلیل صاحب ہیں. جہاں تک میری معلومات ہے، میں اپنی معلومات میں پیش کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی سلسلے میں دیکھیے یہ باتیں آ گئی ہیں کہ نہایت ایماندار تھے، اس میں دو رائے نہیں. اداروں کے لیے ضرورت ہے، اداروں کی ترقی کا راز اس سے پوشیدہ ہے اور ان کی خود قسمتی ہوتی ہے کہ ان کا جو نمائندہ ہو، جو اس کا سربراہ ہو، وہ سمجھے بدعنوانی کا داغ نہ ہو. الحمدللہ ڈاکٹر خلیل صاحب کو ابھی مولوی انیس صاحب نے بتایا، ڈاکٹر خلیل صاحب سے میرا بھی واسطہ رہا ہے، سفر میں رہا. سب سے زیادہ پہچان سفر میں ہوتی ہے. میں نے ان کے ساتھ سفر چوکنیا کا بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ سفر دلی کا بھی کیا ہے اور ان کے ساتھ طویل سفر حیدرآباد کیا ہے. حیدرآباد کے سفر میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ شیخ منیر صاحب بھی تھے. ہم مولوی آدمی آپ جانتے ہیں، مولوی کچھ سمجھے نخرے ہوتے ہیں. کیا ہم کو چائے پینے کی عادت، بھائی چائے پینے کی عادت نہیں تھی، لیکن ٹرین وغیرہ میں آتے تو بھائی چائے پئیں گے. لیکن یہ دونوں بزرگ ہم کہا ڈاکٹر صاحب چائے منگائیے. ہاں آپ چائے پی لیجیے، آپ پیجیے. نہیں پیئیں. ڈاکٹر منیر صاحب ارے ہم نہیں پئیں گے. ارے صاحب اب بتائیے کیسے آدمی چائے پیے گا. ایک آدھ مرتبہ ہم نے آرڈر دے دیا، ہم نے چائے پی لی، لیکن ان لوگوں نے چائے نہیں پی، جیسا کہ انہوں نے کہا نا چائے بھی نہیں. کمال. اور جب میں وہاں پہنچا حیدرآباد پہنچا، وہاں ملاقاتیں ہوئیں، بہت سے لوگوں سے ملاقات کرنی تھی، ڈاکٹر صاحب نے ملاقات کی. پھر واپسی میں سب کے پاس سامان ہو گیا تھا. ڈاکٹر صاحب کے پاس شیخ منیر صاحب، اس میں شیخ منیر سب سے زیادہ معمر تھے. یہ کمال ہے کہ ہم نے کہا کہ ٹی یعنی وہ کیا بولتے ہیں کلی کر لیجئے، ڈاکٹر صاحب کلی کر لیجئے شیخ منیر صاحب. لیکن کلی نہیں کرنے دیا. ہم پریشان ہوئے، یہ سب کلی نہیں کرنے، ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا ان کا سامان. مولوی آدمی دیکھے ایسے ہی سوچتا ہے کہ نا، مولوی آدمی ایسے ہی سوچتا ہے ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن یہ لوگ صاحب کلی نہیں کیا. اور آپ یقین مانیے دونوں نے اپنا سامان ہم کو اٹھانے زحمت بھی نہیں دی. کمال ہے صاحب. لیکن ہم کوشش کر کے جو ہلکا ہوتا تو ہم لینے کی کوشش کرتے تھے، دے بھی دیتے تھے. لیکن آپ یقین مانیے ان لوگوں نے کلی نہیں کرنے دیا. ویسے ہی آئے اور یہاں سفر کیا اور پھر یہاں تک آئے جیسا کہ ہم نے چائے کہیں نہیں پی دونوں بزرگوں نے. اور پھر ایک جو آتے سرنگ پڑتی ہے، شیخ منیر صاحب نے کہا اس کا حصہ ہمیں نے ایڈٹ کیا ہے. وہ چیف کیا ہوتے ایڈیٹر تھے، سمجھیے ایڈٹ کرتے تھے صاحب کو، پورے ہندوستان کو چیف تھے. وہ ایڈٹ کیا، کہا یہ دیکھو اتنے بڑے لوگ. دیکھیے شیخ منیر صاحب اب ذکر آ رہا ہے نہیں کہ یہ دونوں، یہ بتایا مولوی عمران صاحب نے، یہ تین کوڑ تھے یہ ہمارے ابا، یہ تین کوڑ تکن نہیں ہے، وہی مدرسہ چلا رہے ہیں حاجی متین صاحب شیخ منیر صاحب. لیکن کمال ہے کہ وہ اتھارٹی رکھتے تھے، وہ فرسٹ کلاس میں چل سکتے تھے شیخ منیر. لیکن ہم لوگوں کی وجہ سے نہیں، ہم یہیں کے ساتھ چلیں گے.
تو یہاں تک سفر کیا. میں عرض کروں ڈاکٹر خلیل صاحب ہمارے بہت ہی عقیدت مند تھے. 4 بھائی بیڑی بھائی. جمیل صاحب وہ ہم سے عقیدت میں انہوں نے کہا کہ تم جامعۃ الفلاح قائم کرو. اترولی کے رہنے والے تھے. جامعۃ الفلاح قائم کرو. تو میں کہا ٹھیک ہے. میں آیا, ڈاکٹر خلیل صاحب کا فوراً تیار ہو گئے کہ جامعۃ الفلاح کے شاخ وہاں جانے ہم لے کر گئے, اور انہوں نے 10,000 روپے دیے تھے کہ جاؤ اور شاندار ہوٹل لینا, وہاں شاندار ہوٹل میں رہنا, ڈاکٹر صاحب کوئی تکلیف نہ ہو, اور شاندار وہاں جانے کے بعد اسٹیشن سے کار میں یہ سب کہا انہوں نے. 10,000 روپے دیے. میں آیا فوراً ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, 10,000 روپے دیے. صاحب نہ ہم پیسے نہیں لے سکتے, پیسے تم رکھو, تم خرچ کرو. صاحب ہم کو مجبور کیا, ہم خود حساب کتاب نہیں جانتے, ہم خود سے بھاگنا چاہتے, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک دم انکار کر دیا. بہرحال ہم لے کر گئے ان کو لے کر گئے, اور وہاں سے گاڑی لی, اور پھر ہوٹل میں نہیں ٹھہرے. ایک ہمارے دوست سلطان اصلاحی کا نام جانتے, ان کے یہاں ٹھہرے, اور پھر انہی کے ذریعے انہی کو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب سے کسی فلاحی کو ذمہ دار بنا دیا جائے. یہاں اسی سے گفتگو کریں. ڈاکٹر صاحب نے کہا فلاحی کو ذمہ دار نہیں بنانا ہے. میں نے 2-1 فلاحیوں کا نام لیا, دیکھیے یہ فلاحی جو نہایت نامور یونیورسٹی میں, ان کو ذمہ دار نہیں. تو انہوں نے کہا سلطان اصلاحی صاحب کو, حالانکہ میرا رجحان بالکل نہیں تھا, لیکن ڈاکٹر صاحب بضد ہوئے, نہیں سلطان اصلاحی کو بنانا ہے. انہیں کو ذمہ دار بنایا گیا. اور پھر جب گئے ہم وہاں, اس کو بنیاد دیکھا, اس قصبے کا جائزہ لیا ڈاکٹر صاحب نے. اس کے بعد کہا کہ جامعۃ الفلاح کے شاخ نہیں, جامعۃ الفلاح کے شاخ نہیں, بلکہ اس کو جدید ادارہ بنایا جائے, جدید ادارہ. اور انہوں نے وہاں پھر آپ سب اردو میڈیم کے ذریعے وہ انگریزی تھا, انگریزی کو سب سے زیادہ اوپر رکھا. اس طرح سے اور کچھ دینیات کی کتابیں رکھ کر وہاں, اور آج انٹر تک پہنچ چکا ہے. میری مصروفیات, میرا ذوق بھی نہیں ہے, اور وہاں میں نہیں جا سکا. ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے ایک خلیق صاحب ہے, ان کو لے کر گیا تھا. انہوں نے کچھ جائزہ لیا اس مدرسے کا, لیکن پھر ان کے بعد مجھ کو فرصت نہ ملی, میں نہیں جا سکا. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ڈاکٹر صاحب عظیم ایک صاحب نے لکھا تھا, تعلیمات کے ماہر, تعلیمات کے, وہ تو ڈاکٹر تھے لیکن تعلیمات کے ماہر. ہندوستان کی جتنی معروف مشہور یونیورسٹیاں سب کا نصاب جانتے تھے, سب کا نصاب جانتے تھے. اور یہ بچے کہاں داخل, سب ان کو ازبر تھا. وہ بتاتے تھے, پھٹافٹ بتاتے ہیں. اسی بنیاد پر ایک صاحب نے لکھ دیا تھا کہ پوروانچل کے سر سید لوگوں نے, ہمارے سر سید پوروانچل کے, تو یقیناً ہم کو اس سے بڑا تعجب لگا تھا کہ آپ لکھ دیا پوروانچل کے سر سید, لیکن صحیح بات ہے, صحیح لکھا تھا. اتنا بڑا تعلیمات شغف رکھنے والا, اس ملت کو ابھارنے والا کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے. اور یہ جو تو پودا انہوں نے لگایا ہے, پودا ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے وہی, اس کے سب سے بڑے وہی ہے. آپ سمجھ لیجئے سب کے روح رواں وہی تھے, اور لوگوں نے تاریخ تھی آگے بڑھانے میں, سب سے زیادہ قربانی دینے میں ڈاکٹر خلیل صاحب کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے, اور ان کے جو عزیزان ہیں, جو ان کے اولادیں ہیں, ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. مولانا نے بڑے شرح و بسط کے ساتھ اپنے احساسات رکھے, اور سچ ہے کہ کسی بھی ادارے یا کسی بھی نظم اور کسی بھی اجتماعیت کی ترقی اور کامیابی کا دار و مدار امانت پہ ہوتا ہے. اس کے ذمہ دار کتنے امانت دار ہیں. اب میں استاد محترم ڈاکٹر مولانا محمد عنایت اللہ اسد سبحانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے احساسات ہمارے سامنے رکھیں. مولانا رحمۃ اللہ الاسری صاحب سابق ناظم جامعہ سے گزارش آئیں اور اپنے احساسات رکھیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دیکھیے ہم اور آپ ابھی جس شخصیت کی تعزیت
اور تعزیتی پروگرام میں اس وقت موجود ہیں. اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہم نے ابھی سنی ہیں اور باتیں ہیں اور ہوتی رہیں گی. سوال صرف ایک ہے اور میں اسی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جانے والے رخصت ہو گئے لیکن انہوں نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے. بس ایک سوال ہے اور اسی پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. دیکھیے، سب سے پہلا مختصر تعارف جو ہے اگر کہا جائے عملی، تو ہم لوگ جامعۃ الرشاد میں تھے، وہاں سے چھٹی میں گھر گئے. وہاں ایک کارڈ ملا ہمیں کہ چھٹی کے بعد آپ لوگوں کو جامعۃ الرشاد نہیں جامعۃ الفلاح آنا ہے. بہت مختصر سا، اس کی لمبی تاریخ ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی وقت جو ہے وہ آئے گی. اور وہ کارڈ جس میں بہت ہی مختصر سا پیغام تھا، اس کا پس منظر ایک بہت ہی طویل ہے. اور مختصر یہ کہ تحریک اسلامی کے ادارے کی جو ایک یہ بنیاد رکھی گئی تھی اس کی وہ تمہید تھی. دیکھیے، ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور اگر صرف ایک بات کہی جائے تو ان کو تعلیم و تربیت سے، نئی نسل سے جو دلچسپی تھی ان کی ساری سرگرمیاں اسی کے ارد گرد جو گھومتی تھی. دو ایک باتوں کا میں تذکرہ کروں گا. مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب نے ایک مسجد بنوائی. مسجد میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ ایک مکتبہ جو ہے کھولا، اور اس سلسلے میں انہوں نے بار بار مجھے جو ہے بلایا، بیٹھایا، مشورہ لیا، اور یہاں کیا ہونا چاہیے ہمارے بچوں کے لیے، نئی نسل کے لیے، وہ لڑکے جو پڑھ رہے ہیں ہمارے فلاح میں یا وہ لڑکے جو پڑھ رہے ہیں مختلف اداروں میں. انہوں نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ کتابوں کی بہت ہی ضروری کہ وہ بچے جو یہاں آئیں، پڑھیں، مطالعہ کریں اور اس کو جو ہے اپنے مطالعے کا جو ہے مرکز بنائیں. اس کے لیے انہوں نے کوشش کی اور وہ ابھی موجود ہے، آپ سب لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اسی طرح سے گلشن اطفال کا ذکر آیا ہے، اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے، وہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے کہ ان کو اس سے دلچسپی تھی، اس ملت کے نونہالوں سے، اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے دیکھی. خود یہاں فلاح میں ان کو اگر کسی چیز سے خاص دلچسپی تھی تو تعلیم اور تربیت سے. وہ جب بھی آتے تعلیم کی بات کرتے، کلاسوں میں جاتے، جائزہ لیتے، اور جائزہ لینے کے بعد وہ اپنے جائزہ کا خلاصہ اپنے اساتذہ کے سامنے بیان کرتے، اور مقصد یہ ہوتا کہ جو کمیاں خامیاں ہمارے اندر ہیں وہ ختم ہو، اور جو بہتری ہے، اچھائی ہے، وہ بہتر سے بہترین کی طرف جو ہے وہ ہو. دیکھیے، وہ یہاں کے محتمم تعلیم و تربیت بھی رہے ہیں، ناظم کئی مرحلے میں رہے ہیں، 2-3 مرحلے میں رہے ہیں، اور یہ پورا مرحلہ جو ہے انہوں نے جامعہ کی خدمت کی خاطر انہوں نے اپنا مطب جو قائم کیا تھا اس کی طرف ان کی توجہ بہت زیادہ نہیں تھی، نام کے لیے تھی، اور ساری توجہ جو ہے ان کی جو ہے وہ جامعۃ الفلاح کے لیے وقف تھی. اور اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. شروع کی داستان آپ سنیں گے کہ کس طرح سے وہ یہاں آئے. علی گڑھ سے فارغ ہونے کے بعد جب یہاں آئے ہیں اسی وقت سے جامعہ سے اس طرح سے جڑے، یا جماعت سے جڑنے کی بات بھی جماعت کے پروگرام میں یہ بات آئے گی کہ کیسے جو ہے وہ علی گڑھ میں سید حامد حسین رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے متاثر ہوئے، اور وہیں سے جو ہے ان کے دل میں جماعت کی وہ پیدا ہوئی. اور اتنے سادہ آدمی، اتنے ماہر آدمی، اور کس طرح سے سادگی کے ساتھ، ان کی سادگی نے ان کو متاثر کیا، اور وہیں سے جماعت کی محبت ان کے دل میں آئی، اور رکنیت کا گویا ایک بیج جو ہے وہیں سے جو ہے وہ لے کر کے جو ہے وہ آئے تھے. دیکھیے، بہت سی باتیں کی گئی ہیں، میں باتیں بہت زیادہ نہیں کروں گا، لیکن یہ کہوں گا کہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا.
اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کبھی نہیں، رخصت نہیں ہوئے ہیں۔ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں۔ ذرا سی تبدیلی کے ساتھ یہ شعر ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے۔ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعلم، سب تست بر جرید عالم دوام او۔ اگر فارسی سمجھتے ہیں تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اتنا کچھ جو ہاں ہم ہیں، اس کی موجودگی میں آپ کہیں کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، رخصت نہیں ہوئے، یہ سب کچھ زندہ اور دوامی حیثیت رکھنے والی چیز ہے، اس لیے انہیں مردہ نہ کہو۔ انہوں نے جو کچھ کر دکھایا ہے، کیا ہے، وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ ہم اور آپ اس کی زندگی کو جو ہے وہ سمجھیں، اور اس سلسلے میں ان کے جو گویا ان کی جو خواہش تھی، تمنا تھی، جس کے لیے انہوں نے سب کچھ تج دیا، اس کا ہم اور آپ خیال رکھیں، اور اس بات کو یا اس مقصد کو اپنے سامنے رکھیں، اور جس مقصد کے لیے یہ گلشن قائم ہوا ہے اس کو یاد رکھ کر کے ہم اس کی طرف جو ہے وہ جو ہے توجہ دیں۔ دیکھیے اسی طرح سے ہم اور آپ جس جامعہ میں ہیں، اس کے لیے جو ان کی قربانی تھی، اس کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کر کے گئے، ہم صرف اور صرف اس کو جو ہے وہ یاد رکھیں، اور ہمارے اور آپ کے لیے یہی پیغام ہے۔ اور موت سے کوئی مرتا نہیں ہے، موت نام ہے، علامہ اقبال کی زبان میں موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، یہ آپ یاد رکھیے۔ خواب کے پردے میں زندگی کا ایک پیغام ہے، تو یہ موت سے آدمی مرتا نہیں ہے، اور وہ لوگ جو کچھ کر جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، یعنی ہم اور آپ جو ان کے رزق کا سبب بنیں گے، یہی اس کی زندگی کی دلیل ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ایک ایسی زندگی جس کی مثال ہم اور آپ ہیں، یہ بن کر کے رہیں۔ اور ان کی زندگی کا صرف یہی ایک پیغام ہے۔ پھر میں وہ شعر دہراؤں گا اور کہوں گا کہ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعلم، سب تست بر جرید جامع دوام او۔ ہذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کی گھریلو زندگی کیسی تھی، آپ کے اخلاق و کردار کیسے تھے، اس پر گفتگو کریں گے اور اپنے تاثرات اور احساسات رکھیں گے ان کے بعض رشتہ دار اور متعلقین۔ میں ان کے عزیز اور داماد جناب شاہد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے احساسات ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم۔ یہ میں مقرر نہیں ہوں اور میں غالباً اسٹیج پہ کبھی تقریر نہیں کیا ہوں، یہ میرا دوسرا موقع ہے، لوگ مجھے پہچانتے بھی نہیں ہوں گے۔ میں بمبئی میں رہ رہا ہوں، میں کل دوپہر میں 2:30 بجے آیا ہوں، اور اللہ کا شکر الحمدللہ کہ میں تدفین میں شریک ہو سکا۔ میں اپنے جذبات صرف 3 جملے میں کہوں گا کہ ایک اخلاص ہوتا مخلص۔ دیکھیے جو شخص میں ہوں یا کوئی بھی اگر للہیت رہے گی، اخلاص، تو وہ دیکھے گا بڑھے گا۔ دوسری بات، اگر امانت رہے گی، امانت جسے کہتے ہیں کوئی چیز، تو اس سے بھی آدمی جو چیز بڑھے گی۔ تیسری بات میں کہہ دوں کہ لگاؤ جو ہوتا ہے نا آج کل کے زمانے میں، دیکھیے میں ہوں یا کوئی بھی آدمی اگر ایک دوسرے سے وہ کرتا ہے نا، میں اس کو ایسے کہتا چلوں کہ میں 1981 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بیلیو کیا تھا۔ اس وقت ضلع میں بہت کم لوگ ہوتے تھے جو بیلی بیسک کورس جانتے تھے، اور میں کورس کرنے کے بعد جیسے آج کل زمانے میں ہوتا ہے نا
کیا اس کو لفظ میں بولوں، میں مقرر نہیں، اسے لفظ کو نہیں سلسلے وار کہہ نہیں پاؤں گا. تو بہرحال میرا کورس ہو گیا تھا اور یہاں پہ شبلی کالج میں ایک جگہ نکلی تھی. اخبار میں جیسے پروسیس ہوتے ہیں تو برجستہ انہوں نے یہ کہا کہ ہوتا نا بھائی کہ آج کے زمانے میں تعلقات فون سے یہ وہ، اور جس کو شاید لابنگ یا کچھ کہہ سکتے ہیں یار جس سے قریب. تو بہرحال تو انہوں نے کہا جو اخبار میں اشتہار نکلا اور میں گیا انٹرویو دیا اور نہیں ہوا. تو اس طرح سے 2-3 باتیں ہیں میرے ذہن میں تھی. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور اعلیٰ مقام عطا کرے. اب میں ان کے پوتے خان یاسر صاحب سے کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے احساسات ہمارے سامنے پیش کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. محترم ذمہ داران اور اساتذہ جامعہ، محترم بزرگوں اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات. حادثے کی جو ذاتی نوعیت ہے تو بہت کچھ بولنا تو ممکن نہیں ہے. بس جو شرکت ہوئی ہے اس تعزیتی نشست میں وہ اس حرص اور لالچ میں ہوئی تھی کہ کچھ باتیں پتہ چل جائیں گی جو ان کے تھرو نہیں پتہ چل پاتی تھیں. دادا سے میں نے کئی مرتبہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ جامعہ کے سلسلے میں اور جماعت کے سلسلے میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ کیا رہا ہے، کیونکہ تاریخ میں دلچسپی بھی رہی ہے اور واقعات کو جاننے کا شوق بھی رہا ہے. اور خود جب کوئی قریبی ہو جس نے کچھ کام انجام دیا ہے اور خود اس کے ذریعے کچھ باتیں پتہ چل سکتی ہیں، تو میں نے بہت اس کی کوشش کی لیکن یہ کبھی پتہ نہیں چلتا تھا. تو بڑے انسانوں کی ایک خصوصیت انکسار بھی ہوتی ہے جو کہ دادا میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. مجھے صاف طور پر ایک واقعہ یاد ہے، بہت بچپن کی بات ہے. اس وقت غالباً عیسائیوں سے بھی میرا تعلق نہیں ہوا ہوگا، لیکن میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ آپ نے جماعت کا کام یہاں پر کیسے کیا، مقام میں کیسے آپ لوگوں کو کنونس کرتے ہیں، کتنے لوگ ہوں گے جن کے جو آپ کے ذریعے تحریک کے قریب آئے، اور اس طرح کی کچھ باتیں کی. اور متعین طور پر یہی پوچھ دیا کہ کتنے لوگوں کو آپ نے رکن بنایا اور کچھ اس طرح کی بات تھی. لیکن دادا نے وہاں پر بھی تربیت کا پہلو ڈھونڈ لیا اور اس وقت بھی یہ کہا کہ کتنے ہوئے ہیں، کیا ہوئے ہیں، وہ سب تو نہیں معلوم مجھے، ایک ہونے والا ہے اور وہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. یہ میری طرف دیکھ کر یہ اشارہ کر کے یہاں پر بھی انہوں نے تربیتی پہلو ڈھونڈ دیا اور اپنے کنٹریبیوشن کو نظر انداز کر دیا، چھپا دیا. تو اس طرح سے کوئی بھی بات جو ان کی پبلک لائف سے تعلق رکھتی ہے، جامعۃ الفلاح کو کس طرح سے انہوں نے اٹھایا، اس کے لیے کیا خدمات انجام دی، ایفیلیشن کے لیے کیا کیا خدمت انجام دی، گلشن اطفال ہو، مسجد بلال ہو، بہت زیادہ دوری کی وجہ سے بھی اور باقی ان کی طرف سے کوئی بات نہ بتانے کی وجہ سے اس کا علم میں نہیں رکھتا ہوں. تو وہ باتیں جاننے کے لیے زیادہ جو مجھے دلچسپی تھی وہ یہاں اس نشست میں نے شرکت کی تھی. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ ذاتی نوعیت سے تعلق رکھتی ہیں، گھر سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس میں کچھ پیغام بھی ہے جو کہ شاید چاروں طرف بیٹھے ہوئے بزرگوں کے لیے زیادہ اہم نہ ہو لیکن جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے. قریب سے جو میں نے دیکھا دادا کو تو یہ دیکھا کہ اور آج کل کی جو جنریشن ہے اس کے لیے بہت اہم بات ہے کہ جلدی سو جانا اور بہت جلدی اٹھ جانے کی جو عادت تھی یہ شروع سے آخر تک دادا میں رہی. تہجد بہت پابندی سے وہ ادا کرتے تھے، صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، ورزش وغیرہ کا اہتمام کرتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ وہ اقدار ہیں جو لوگ مطلب بھولتے چلے جا رہے ہیں. تعلیم کے بارے میں جو بات کہی گئی، بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے اور صرف کسی طرح سے کوئی ڈگری حاصل ہو جائے اس پر نہیں بلکہ تعلیم میں مہارت ہونی چاہیے، اسپیشلائزیشن ہونا چاہیے، اس پر بار بار زور دیتے تھے. یہ بہت بڑا احسان رہا کہ پہلے مائل خیر آبادی سے اور پھر مولانا مودودی سے ان کی کتابوں کے ذریعے جو تعارف ہوا میرا وہ دادا ہی کے ذریعے ہوا. تو جو کتاب بھی پڑھتا ہوں ایک یہ احسان یاد رہتا ہے کہ سب سے پہلے کتابوں سے تعارف کروانے والا جو ہے وہ کون تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ ذہن میں رہتی ہیں اور بہت مطلب ایک اہم کنٹریبیوشن رہا ہے یہ سب دادا کا، جو بہت سارے لوگوں کے لیے بالکل ایک ذاتی نوعیت کا کنٹریبیوشن ہے. اور اسی لیے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور جو ان کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے جامعہ کے سلسلے میں، ان کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے جماعت کے سلسلے میں، گلشن اطفال اور مسجد بلال اور دیگر بہت سارے اجتماعی انیشیٹیوز جو انہوں نے لیے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے شایان نشان بدلہ ان کو نصیب کرے. اور ایک بڑا سبق جو ان سے ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ علم کے میدان میں ہر پہلو پر ہمارا کنسنٹریشن ہونا چاہیے. اس میں کسی خاص پہلو کو دین سمجھ کر اور باقی پہلوؤں کو کاٹ کر یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دین کی روشنی میں دنیا کی تعمیر، یہ تعلیم کا جو ہے یہ بہت اہم مقصد ہے. چنانچہ چاہے جس فیلڈ میں جائیں، دادا کا یہ کہنا تھا کہ آپ اس فیلڈ میں جا کر دینی اعتبار سے کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کیجیے. آپ ڈاکٹر بنیں تو آپ اسلامی ویلیوز کے ساتھ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں تو بہت بڑے انجینئر بنیں لیکن اسلامی اقدار کے ساتھ آپ
انجینئر بنیں. آپ پولیٹیکل سائنس، ہسٹری، جس فیلڈ میں جائیں اس میں اسلام کا، اسلامائزیشن کا کام جو ہے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہونے پائے. تو یہ ایک سبق جو ہے وہ ہم ان کی ذات سے اگر حاصل کریں اور ان کے لیے دعا کریں تو میرے خیال میں یہ بہت مناسب ہوگا. جزاکم اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. بڑی اختصار کے ساتھ بہت سارے پہلو آپ نے ہمارے سامنے رکھے. میں محترم ناظمی جامعہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے احساسات ہمارے سامنے پیش کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی قدر، عزیز طلبہ، محترم ڈاکٹر خلیل احمد رحمہ اللہ کے سلسلے میں یہ تعزیتی اجلاس ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں. ان کی وفات کا سانحہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، خاص طور سے وابستگان جامعہ کے لیے، کیونکہ اس ادارے کے قیام اور اس کے استحکام، اس کی تعمیر اور اس کی ترقی میں ڈاکٹر صاحب کا کردار بہت بنیادی اور بہت اہم رہا ہے. عزیز طلباء کے سامنے اس ادارے کی تاریخ کے تعلق سے کچھ مختصر چیزیں سامنے رہنی چاہیے. یہ ادارہ جامعۃ الفلاح کے نام سے 1962 سے کام کر رہا ہے، لیکن ایک تعلیمی مرکز کے لحاظ سے اس کا وجود بہت قدیم ہے. گاؤں کا یہ مکتب تاریخی لحاظ سے جہاں تک معلومات حاصل ہوئی ہیں 1914 سے قائم ہے. 1914 میں گاؤں کے لوگوں نے ایک مکتب قائم کیا، پرائمری اسکول قائم کیا، اور وہ مسلسل آگے بڑھتا رہا، چلتا رہا ایک ابتدائی تعلیمی مرکز کی حیثیت سے. اور پھر سن 1956-57 کا زمانہ آتے آتے یہاں کے لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس کو اور آگے بڑھایا جائے اور پرائمری کے بعد ثانوی درجات کھولے جائیں اور اس کے بعد پھر عربی درجات کی شروعات ہو. ڈاکٹر صاحب مرحوم 1956 میں علی گڑھ سے تعلیم حاصل کر کے آ چکے تھے. یہاں تحریک اسلامی کے افراد بھی تھے اور پھر گاؤں میں مختلف نشستیں ہوئی. جو تاریخ جامعہ میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، گولڈن جوبلی کے موقع پہ جامعہ کی جو تاریخ اس کا پہلا حصہ چھپا ہے، ان سب چیزوں کو اس میں اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہاں آنے کے بعد دیگر جو یہاں حضرات تھے ان کے ساتھ مل کے، ان میں حکیم ایوب صاحب مرحوم، مولانا محمد عیسیٰ قاسمی صاحب مرحوم، حاجی عبد المتین صاحب مرحوم، اکرام پردھان مرحوم، اور اس طرح کے بہت سے لوگ تھے. ان سب لوگوں نے مل کر کے اس ادارے کو اور آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا. اور ایک غلط فہمی دور ہونی چاہیے. عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سن 1961 میں جب مدرسۃ الاصلاح سے جماعت اسلامی کے افراد کو الگ کیا گیا تب جامعۃ الفلاح کا قیام عمل میں آیا. یہ تاریخی طور سے بات صحیح نہیں ہے.
اس سے پہلے ہی یہاں لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس ادارے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ عربی درجات کی شروعات سن 1959 سے ہو گئی تھی۔ یہ بات ضرور ہے کہ جب وہاں سے جماعت کے افراد الگ کیے گئے تو پہلے انہوں نے جامعۃ الرشاد کا انتخاب کیا شہر اعظم گڑھ میں، لیکن پھر بوجوہ وہ حضرات یہاں منتقل ہوئے اور ان کے آنے کی وجہ سے یہ ادارہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ ان میں مولانا عبدالحسیب اصلاحی صاحب علیہ الرحمت ہے، مولانا شبیر احمد اصلاحی صاحب علیہ الرحمت ہے، والد محترم مولانا صغیر احسن اصلاحی علیہ الرحمت ہے، اور پھر یہ خوش قسمتی رہی کہ مولانا جلیل احسن ندوی جیسے ماہر استاذ کی خدمات حاصل ہو گئی۔ تو اس طرح سے یہ ادارہ بہت تیزی کے ساتھ ایک منظم انداز سے آگے بڑھا۔ سن 1961 سے 63 تک یا 60 سے 63 تک حاجی اکرام صاحب پردھان جو تھے وہ ناظم تھے، ڈاکٹر صاحب وغیرہ ان کے دست و بازو تھے، ساتھ دینے والے تھے۔ اس زمانے میں یہ جو ہمارا مودودی ہاسٹل ہے اس کے نیچے کی جو منزل ہے جس میں ایک ہال ہے اور دونوں طرف 2 کمرے ہیں، اس کی تعمیر اس زمانے میں ہوئی۔ وہ سن 62-63 کی بات ہے۔ اس کے لیے اکرام پردھان مرحوم نے دور دراز کا سفر کیا، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی۔ اور 63 کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کی نظامت کا زمانہ ہے جو 69 تک جاتا ہے، اور پہلا جو بیچ فارغ ہوا جامعۃ الفلاح کا فضیلت کرنے والا 1967 میں، وہ ڈاکٹر صاحب ہی کے نظامت کا زمانہ تھا۔ اور ان فارغین میں سے ایک ملک حبیب فلاحی صاحب ہیں جو امریکہ میں مقیم ہیں، اور دسمبر میں یہاں وہ آئے تھے، ان کا خطاب ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب سے بھی ملاقات کی تھی۔ کل میں نے جب ان کو خبر دی ڈاکٹر صاحب کے سانحہ ارتحال کی تو بہت متاثر ہوئے۔ کچھ تاثرات بھی انہوں نے لکھ کر کے واٹس ایپ پہ بھیجا، میں نے اس کو شیئر بھی کیا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اس زمانے میں پڑھتا تھا، میں کمسن بھی تھا، طالب علم تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے مطلب پہ مجھ کو بلاتے تھے اور تفصیل سے جو ان کے منصوبے ہیں اس ادارے کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں وہ بیان کرتے تھے اور مجھ سے رائے لیتے تھے۔ میں جو کچھ بات کرتا تھا نا تجربہ کار ہونے کے باوجود اس پر بہت ہی خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کس طریقے سے اس ادارے کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ علی گڑھ سے پڑھ کے آئے تھے، علی گڑھ کی جو تعلیمی تحریک ہے اس سے متاثر تھے، پھر تحریک اسلامی سے تعلق قائم ہوا، تو ظاہر ہے کہ تحریک اسلامی کا جو نظریہ تعلیم ہے وہ دین اور دنیا کی تقسیم کا قائل نہیں، اور وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر کے چلنے پر زور دینے والا نظریہ تعلیم۔ علی گڑھ کی جو تحریک تھی وہ جدید تعلیم کی تحریک تھی، دیوبند کی جو تحریک تھی وہ قدیم تعلیم کی تحریک تھی، اور یہ بات محسوس کی جاتی رہی کہ دونوں کے درمیان امتزاج کی شکل پیدا ہونی چاہیے۔ جو تحریک ندوۃ العلماء ہے اس کا پس منظر در حقیقت یہی تھا کہ دونوں کے درمیان امتزاج پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے نتیجے میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا کہ جو ایک عملی شکل اختیار کرے اس تحریک کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو سوچا گیا تھا اس کے لحاظ سے دارالعلوم پورے طور سے اس نظریے کے مطابق قائم نہیں ہو سکا۔ تحریک اسلامی نے اس کو آگے بڑھایا۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کا جو نظریہ تعلیم ہے اس کو تعلیمات نامی کتاب میں آپ پڑھیں، مولانا کے جو خطبات ہیں ان کی تقریریں ہیں۔ اس زمانے میں علی گڑھ میں بڑا ایک تاریخی خطبہ انہوں نے دیا تھا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو مولانا کا نظریہ یہی تھا کہ چاہے
وہ جدید علوم ہو چاہے دیگر علوم ہو، اس کو قرآن کی روشنی میں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پڑھنا چاہیے اور پڑھانا چاہیے۔ اس کا نصاب، اس کا نظام، اس کے مدرسین وہ الگ طرح کے ہونے چاہیے۔ تو جامعۃ الفلاح کو آگے بڑھانے میں چونکہ مختلف طرح کے لوگ شامل تھے، ڈاکٹر صاحب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، ملک حبیب اللہ قاسمی صاحب جو اس وقت مشرقی یو پی کے امیر حلقہ تھے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے، مولانا محمد عیسیٰ قاسمی صاحب دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے تھے، ناظم علاقہ مولانا ابوبکر اصلاحی صاحب مسجد الاصلاح کے فاضل تھے، مولانا نظام الدین اصلاحی صاحب جو جماعت کے شورا کے اس وقت ممبر تھے اور اس بات کے محرک تھے کہ اعظم گڑھ میں ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ جماعت کی سرپرستی میں قائم ہونا چاہیے، وہ بھی اصلاح کے فیض یافتہ تھے۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف جو تعلیمی تحریکات تھی ان کے افراد اکٹھا ہوئے اور جامعۃ الفلاح کا تصور اور اس کا نصاب اور اس کا نظام انہوں نے مرتب کیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت 61-62 کی بات ہے جب یہاں اساتذہ کی تربیت کے لیے کیمپ لگا اور تربیت حاصل کرنے والوں میں ہمارے والد صاحب وغیرہ بھی شامل تھے، اور مربی کی حیثیت سے جماعت کے قیم جناب افضل حسین مرحوم تشریف لائے اور انہوں نے یہاں لیکچرز دیے، اور وہی نوٹس تھے جو بعد میں انہوں نے مرتب کیا اور فن تعلیم و تربیت نامی کتاب وجود میں آئی جو تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس ادارے کو ان لوگوں نے آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر صاحب تعلیم کے فروغ کے لیے، تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہے، زندگی بھر کوشش کرتے رہے۔ جامعۃ الفلاح کی تعمیر اور ترقی میں ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، شروع سے اور آخر تک وہ لگے رہے اور برابر اس کو آگے بڑھانے میں جدوجہد کرتے رہے، اس کے لیے وہ کوشش کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اور اداروں کا ذکر آیا ہے کہ کس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے گلشن اطفال کے سلسلے میں جو مسجد بلال ہے اس کی تعمیر اور پھر اس کو آباد رکھنے کے سلسلے میں کس طریقے سے انہوں نے کوششیں کی۔ پوری زندگی وہ ایک سراپا عمل کی زندگی تھی، جدوجہد کی زندگی تھی۔ ان کا ایک خواب تھا کہ نوجوان کس طریقے سے پڑھے، تعلیم کی طرف کس طریقے سے ان کو متوجہ کیا جائے۔ ان کے لیے جو بہترین خراج عقیدت ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ادارہ جس کے لیے انہوں نے پوری زندگی لگائی، اس کو آگے بڑھانے میں ہم اور آپ اپنا حصہ ادا کریں، طلبہ بھی اپنی ذمہ داری محسوس کریں کہ محنت کر کے وہ ان خوابوں کی تعبیر تلاش کریں جو اس ادارے کے مؤسسین نے دیکھا تھا، جو اس کے مقاصد میں ہے کہ وہ ایک بہترین عالم دین بھی ہوں گے، داعی بھی ہوں گے، وہ مربی بھی ہوں گے، تعلیم کے میدان میں بھی امت کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جس مشن کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی وہ مشن تحریک اسلامی کا مشن تھا، وہ مشن تحریک کو آگے بڑھانے کا مشن تھا، وہ مشن اس ملک کے اندر اقامت دین کا مشن تھا، وہ دعوت دین کا مشن تھا، وہ اصلاح امت کا مشن تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب کو بہترین خراج عقیدت جو ہو سکتا ہے کہ اس مشن کا ہم حصہ بنیں اور اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہم اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنا کنٹریبیوشن پیش کریں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا اجر اسے ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریۃ، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له۔ اور یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ تینوں چیزیں ڈاکٹر صاحب کو حاصل ہیں۔ صدقہ جاریہ کے بہت سے کام کیے انہوں نے اور ان کو اس کا اجر جو ہے وہ برابر ملتا رہے گا۔ یہ علمی مرکز جس کا فیض پورے ملک میں پہنچ رہا ہے، اس علمی مرکز کو قائم کرنے میں انہوں نے بہت محنت کی، تو یہ علمی مرکز بھی ان کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور الحمدللہ ان کی اولاد، ان کی ذریت صالح ہے،
وہ بہترین تربیت کے نتیجے میں وہ جس راستے پہ چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کا اجر ڈاکٹر صاحب کو ملتا رہے گا۔ یہ تمام چیزیں ان کی ذات میں اکٹھا ہو گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور تمام متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آخر میں استاد محترم مولانا محمد عنایت اللہ اسد سبحانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اختتامی کلمات مجلس کے سامنے پیش کریں۔ رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبز نورست اس گھر کی نگہبانی کرے۔ ڈاکٹر خلیل صاحب، ڈاکٹر خلیل احمد صاحب بہت ہی قیمتی انسان تھے، بہت ہی نفیس انسان تھے، اور بہت ہی خاموش انسان تھے۔ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ ایک چمن ہوتا ہے، چمن میں بہت سے پھول ہوتے ہیں جو نظروں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھول ہے۔ اور ایک پھول ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے رات کی رانی۔ رات کی رانی شب کی تاریکی میں، شب کی تنہائی میں خاموشی کے ساتھ پوری فضا کو معطر کر رہی ہوتی ہے، اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر خلیل صاحب کی مثال رات کی رانی کی طرح تھی۔ انہوں نے اس پورے علاقے میں خوشبو پھیلائی، انہوں نے اچھی قدریں پھیلائیں، انہوں نے اس جامعہ کو بنانے، سنوارنے، ترقی دینے، اس کی تعمیر میں زبردست رول ادا کیا۔ لیکن یہ کہ عام طور سے ان کا نام نہیں آتا ہے، ان کا نام دبا ہوا رہتا ہے۔ یہ ان کی نیک نیتی تھی، نیک نفسی تھی، ان کا اخلاص تھا، ان کی خدا ترسی تھی، ان کی خدا خوفی تھی کہ انہوں نے صرف اللہ کے لیے اس جامعہ میں اپنی ساری توانائی نچوڑ دی، اپنی جوانی لگا دی، اور اپنی زندگی کے نہایت قیمتی لمحات اس میں صرف کیے انہوں نے۔ میں جس سال آیا تھا، یعنی میں جامعہ کے قیام کے شروعی زمانے میں آ گیا تھا، سن 65 میں۔ اس وقت تعمیرات ہو رہی تھیں، ڈاکٹر خلیل صاحب ناظم تھے۔ میں دیکھتا تھا کہ کبھی دوپہر میں، صبح میں، شام میں سائیکل پر سوار چلے آ رہے ہیں، تعمیر کی نگرانی کر رہے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ اینٹا اٹھا رہے ہیں، کاریگر کو اینٹا دے رہے ہیں، اینٹا ڈھو رہے ہیں۔ یہ انہوں نے کیا، ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور اس کو کوئی وہ نہیں کرتا ہے، بیان نہیں کرتا ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ ڈاکٹر خلیل صاحب اس جامعہ کے ناظم ہیں، لیکن وہ مزدوروں کی طرح سے اپنا خون پسینہ لگا رہے ہیں، اس جامعہ کی ترقی کے لیے اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں۔ بہت قیمتی انسان تھے، بہت قیمتی انسان۔ ڈاکٹر خلیل صاحب سے ہمارے بہت قریبی تعلقات تھے، محبت کے تعلقات تھے، برابر ان کے یہاں آنا جانا رہتا۔ جب میں یہاں جامعۃ الفلاح میں تھا تو برابر وہ ہمارے یہاں آتے تھے، ہم ان کے یہاں جاتے تھے، اور بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا ان کے گھر جا کر کے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی طرح کی اجنبیت نہیں، کسی طرح کی دوری نہیں، بالکل اپنائیت کا ایک ماحول ہوتا تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب اپنے دل کی باتیں بتاتے تھے، اپنے دل کا کرب بیان کرتے تھے، اور وہ اس فکر کا اظہار کرتے تھے کہ اس جامعہ کو کیسے ترقی دیا جا سکتا ہے، اس جامعہ کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی بڑے اساتذہ کے درمیان کچھ ناخوشگواری ہو جاتی تھی تو ڈاکٹر خلیل صاحب
ان دونوں سے مل کر کے ان کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسا بھی دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب ناظم ہیں اور کسی مسئلے میں مشورہ کرنا ہے تو سائیکل پر سوار چلے آ رہے ہیں مولانا جلیل حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرنے کے لیے۔ مولانا نے کہا کہ میرے آرام کا وقت ہے، آپ جائیے 2 گھنٹے کے بعد آئیے گا۔ وہ ناظم تھے، کہہ سکتے تھے کہ میرا یہ مطلب ارجنٹ معاملہ ہے، اس میں آپ کا مشورہ کیا ہے، کھڑے کھڑے بات کر سکتے، لیکن چپ چاپ سر جھکا کر کے واپس چلے آتے تھے اور پھر مولانا کے کہنے کے مطابق 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بعد وہ پھر حاضری دیتے تھے اور بیٹھ کر کے سکون کے ساتھ مولانا سے مشورے لیتے تھے۔ تو یہ بے نفسی اور یہ بے لوثی یہ ڈاکٹر صاحب کی شان تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جامعہ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ شروع سے ان کو ایک ایسی ٹیم، اس جامعہ کو ایک ایسی ٹیم مل گئی جس نے کہ بہت ہی خلوص اور ایمانداری کے ساتھ، بے نفسی کے ساتھ، بے لوثی کے ساتھ اس جامعہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ اس جامعہ نے عام جامعات کے مقابلے میں بہت تیزی سے ترقی کی ہے اور بہت تیزی سے اس کی عمارتوں کی تعمیر ہوئی ہے اور یہاں پر تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا ہے یا اس کے لیے جد و جہد ہوئی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی بہت ہی خاص بات ہے، ان کی ایمانداری، ان کی بے لوثی، ان کے اندر ملت کو اٹھانے کا، نئی نسل کو آگے بڑھانے کا جذبہ تھا، جیسا کہ پچھلے مقررین نے بات کہی ہے کہ وہ نوجوانوں کو کس طرح سے تعلیم یافتہ بنائیں، کس طرح سے ان کو دیندار بنائیں، کس طرح سے ان کو اپنے مقصد زندگی سے قریب کریں، اس کی ان کو فکر رہتی تھی، ایک طرح سے ان پر دھن سوار رہتی تھی۔ اور اپنی آخرت کے لیے تو انہوں نے مسجد بنائی، مدرسہ قائم کیا، مدرسے کے لیے جدوجہد کی اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ، کوئی شور ہنگامہ نہیں تھا، کوئی چرچا نہیں تھا، کوئی اس کی نمائش نہیں تھی، کوئی اس کا تذکرہ نہیں تھا، اپنے کاموں کو وہ بیان نہیں کرتے تھے، خاموشی کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اپنی آخرت کی کامیابی کی خاطر، اپنے رب کو خوش کرنے کی خاطر، اپنے دین کا بول بالا کرنے کی خاطر وہ جد و جہد کرتے تھے اور کرتے رہے اور آخر تک کرتے رہے۔ اور جب وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تو کم سے کم وہ اس کا تذکرہ کرتے تھے، ملاقاتوں میں اس کا ذکر کرتے تھے، اپنی بے چینی کا، اپنے کرب کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت دے اور بال بال ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم سب ان کے جانے سے بہت ہی رنجیدہ ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بلریا گنج کی وہ رونق تھے، ان کے جانے کے بعد بلریا گنج جیسے خالی خالی سا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے، ان کے اچھے جانشین بنائے۔ انہوں نے تربیت پر بھی بہت زور دیا، لوگوں کی تربیت کرنا، اپنے ماحول کی، اپنے پاس پڑوس کی تربیت کرنا، اپنے گھر کی تربیت کرنا، اپنے بچوں کی تربیت کرنا، ان سب چیزوں کو انہوں نے حق ادا کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ ان کے بچے ہونہار ہیں، سنجیدہ ہیں، مخلص ہیں اور اپنے دین سے محبت رکھنے والے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں جانے والے میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوبیوں کو انہیں بھرپور صلہ عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور جو جذبہ اور جو درد اور جو تڑپ اور جو جنون ان کے اندر تھا، اس جنون کے ساتھ اپنے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔